جو ایگزسٹنگ کرائٹیریا ہے، جو اس وقت کرائٹیریا وہ یہ ہے کہ جی کوئی بھی پروفیسر جو ہے وہی وائس چانسلر بن سکتا ہے، ٹھیک ہے. لیکن یہ کرائٹیریا بھی پیپلز پارٹی کے دور میں ہی لایا گیا تھا اور اس کو ایک تجربہ کر کے دیکھا گیا تھا. اس سے پہلے کرائٹیریا یہ تھا کہ اس میں مختلف لوگوں کو موقع دیا گیا تھا. ابھی بھی جو کرائٹیریا چینج کیا گیا اس کا کہیں مقصد یہ نہیں کہ پروفیسر وائس چانسلر نہیں بن سکتا. پروفیسر وائس چانسلر بن سکتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم نے ایک اور کرائٹیریا ایڈ کیا، وہ یہ ہے کہ کوئی بھی ریٹائرڈ بیوروکریٹ یا کوئی ایسا 21 گریڈ کا بیوروکریٹ جس نے اس ریلیونٹ فیلڈ میں ماسٹرز کی ہو، وہ بھی کرائٹیریا میں آ سکتا ہے، وہ بھی اپلائی کر سکتا ہے. اور یہ کوئی ہم پہلے یہ نہیں کہ کوئی نیا تجربہ کرنے جا رہے ہیں، یہ چیزیں پہلے ہو چکی ہیں. اگر آپ کو یاد ہو کہ مظہر صدیقی صاحب سندھ یونیورسٹی کے وائس چانسلر تھے اور اس وقت سندھ یونیورسٹی ایک بہترین طریقے سے اپنا تدریسی عمل چلا رہی تھی. مظہر صدیقی صاحب بھی ایکس بیوروکریٹ تھے. علامہ آیا قاضی صاحب بھی پروفیسر نہیں تھے لیکن وہ بھی وائس چانسلر رہے ہیں. نثار صدیقی صاحب بیوروکریٹ تھے، وائس چانسلر رہے ہیں. آپ کا مظفر شاہ صاحب، جب ہم نے مہران یونیورسٹی میں اپنی انجینئرنگ کی تھی تو اس وقت مظفر شاہ صاحب بھی وائس چانسلر رہے اور وہ بھی جو ہے وہ بیوروکریٹ تھے. تو کوئی نئی چیز نہیں لے کے آئی جا رہی جس کی وجہ سے چند لوگ اس کو غلط طریقے سے استعمال کر رہے ہیں یا کچھ لوگ انسیکیور ہو رہے ہیں. اور میں یہ بھی بتا دوں کہ یہ چیز ہم نے اچانک کیوں سوچی. جب پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت آئی اس سے پہلے سندھ میں پبلک سیکٹر میں 8 یونیورسٹیز تھیں. آج پبلک سیکٹر میں 30 یونیورسٹیز موجود ہیں. تو ظاہر ہے کہ اگر ہمیں 30 یونیورسٹیز میں وائس چانسلر کو مقرر کرنا ہو اور ہمیں وہاں پہ بہتری کے لیے تبدیلی لانی ہو تو ہمارے پاس اگر اپلیکیشن اور کینڈیڈیٹس ہی اتنے لمیٹڈ رہ جائیں گے تو ہم کہاں جائیں گے. اور کہیں پہ بھی ہیلدی کمپٹیشن کو انکریج کیا جاتا ہے، ہیلدی کمپٹیشن کو کبھی بھی ڈسکریج نہیں کیا جاتا. تو یہ سوچ اور یہ جو چند لوگ، مخصوص لوگ اس کو کسی بھی پرپس کے لیے استعمال کر رہے ہیں، میری ان سے بھی گزارش ہوگی، معتبانہ گزارش ہوگی کہ برائے مہربانی حکومت جو کہ آپ کے اس پورے سسٹم کو چلا رہی ہوتی ہے وہی ریسپانسبل ہوتی ہے ہر اچھے اور برے کا. تو حکومت کی یہ ذمہ داری ہے کہ چیزوں کو بہتر کرنے کے لیے اور کبھی بھی بہتر فیصلے کرے تو اس کو انکریج کیا جائے. کوئی نیا تجربہ نہیں ہے کہ جس سے پہلے کبھی زندگی میں بیوروکریٹس رہے نہیں ہیں. جن کے میں نے نام لیے وہ نہایتی بڑے امپورٹنٹ نام تھے جو کہ بیوروکریسی سے تھے، جو کہ پروفیسر نہیں تھے. اور آج بھی کرائٹیریا میں 62 ایئرز کی ایج مخصوص کی گئی ہے. 62 ایئرز سے زیادہ کسی کی بھی اپوائنٹمنٹ نہیں ہوگی. ریلیونٹ فیلڈ سے ماسٹرز ہوگی. پی ایچ ڈی اور ریسرچ کو بھی جو ہے ہم نے، اگر کوئی ایسا ایک شخص کو جو کہ بیوروکریٹ بھی نہ ہو، کوئی ایسا شخص جس نے پی ایچ ڈی کی ہوئی ہو اور نہ ہی وہ پروفیسر نہ بیوروکریٹ ہے، اگر وہ بھی کرائٹیریا کو میں اس کو اگر انٹرویو لیا جائے گا کہ وہ اچھا کرائٹیریا میں اترتا ہے تو اس کو بھی چانس مل سکتا ہے کہ وہ بھی وائس چانسلر رہ سکتا ہے. تو یہ ایک نہایت امپورٹنٹ چیز تھی. دوسری چیز، کل میڈیا میں ایک چیز ہائی لائٹ ہوئی، احسن اقبال صاحب کا دورہ تھا اور اس میں کسی ایک وہ ہمارا ایک تاجر صاحب تھے عتیق میر صاحب، انہوں نے کوئی گفتگو کی، لیکن اس گفتگو کے بعد پھر انہوں نے اپنی گفتگو کا ایک دوسرا بیان بھی دے دیا اور وہ آج میڈیا چینلز پہ چل بھی رہا ہے. میں ان کی گفتگو کو یا عتیق میر صاحب پر کوئی گفتگو میں نہیں کروں گا اور نہ ہی کسی پہ میں کوئی کامنٹ کروں گا، لیکن جو انہوں نے بات کی اس کے بعد پھر چند لوگوں نے سوشل میڈیا پہ اور اس کو کسی دوسرے انداز سے لیا کہ جی پنجاب میں شاید زیادہ بہتر ترقی ہے اور پنجاب جو ہے وہ سندھ سے زیادہ آگے ہے. تو دیکھیں جی کچھ چیزوں میں تو میں بھی مانتا ہوں کہ پنجاب بھی خیر ہمارا صوبہ ہے، یہ میں بتا دوں.
پورا پاکستان ہمارا ہے. اگر میرے پاکستان کا کوئی بھی حصہ زیادہ ترقی کر رہا ہے یا میرے پاکستان کا کوئی بھی حصہ کسی ایک شعبے میں بہتر ہے تو مجھے اس پہ خوشی ہونی چاہیے. تو اس کو یہ ہم اون کرتے ہیں کہ پنجاب بھی ہمارا ہے, خیبر پختونخوا بھی ہمارا ہے, بلوچستان بھی ہمارا ہے, سندھ بھی ہمارا ہے. لیکن میں ایک واضح بتا دوں کہ پنجاب میں اگر موٹر ویز زیادہ بنی ہوئی ہیں تو پنجاب کی وفاق میں حکومت زیادہ رہی ہے وہاں کے پولیٹیکل پارٹیز کی, تو انہوں نے موٹر ویز کو فوکس کیا پنجاب کے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہی فوکس ان کا سندھ کے موٹر ویز پہ بھی ہوتا جو وفاق کے زیر استعمال سڑکیں ہیں, تو ہم کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے یار, سکھر اور حیدرآباد کی سڑک بھی آج جو وہ میٹل سڑک بنی ہوئی ہے اور بہت اچھے طریقے سے وہ چل رہی ہے. اس طریقے سے ذرا وہاں کی حکومتوں کو زیادہ وفاق کی حکومت ملی, تو جو بھی جو شیئرز ہوتے ہیں, جو وفاق کی بھی اسکیمز ہیں, اگر آپ نکال لیں پچھلے 15-20 سال سے کہ وفاق کی جو صوبائی کے بجٹ کے علاوہ وفاقی اسکیمز جو ہیں وہ باقی صوبوں میں کس طرح ان کا شیئر ملے اور سندھ کو ہر سال میں جو ہے وہ کتنی زیادتی ہوئی, تو وہ لسٹ بھی موجود ہے. میں آپ اس کی پریزنٹیشن جب بولیں گے میں دے دوں گا. چاہے وہ پچھلے اتوار میں پی ایم ایل این کی حکومت ہو یا پی ٹی آئی کی حکومت ہو, کس طریقے سے سندھ کے ساتھ بڑی بڑی اسکیمز میں زیادتی ہوئی. تو ڈیفینیٹلی جہاں آپ زیادہ خرچہ کرو گے تو وہ زیادہ آپ کو بہتری نظر آئے گی. لیکن یہ صرف چند موٹر ویز کی میں کمپیریزن دے رہا تھا یا ایک دو شہروں کی کمپیریزن دے رہا تھا. لیکن اگر آپ اوور آل ترقی کو دیکھنا چاہتے ہیں اور اگر کسی نے کمپیریزن کرنا ہے اوور آل صوبائی وزرائے اعلیٰ کا یا صوبائی حکومتوں کا, تو آج پورے پاکستان کی جو اصل ضرورت ہے اور وہ ضرورت ہے انرجی, کیونکہ بجلی کے بغیر کچھ نہیں ہے. تو انرجی کے پروجیکٹس جو کہ تھرکول کا پروجیکٹ جو کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت نے سندھ نے شروع کیا, پاکستان میں کوئی ایسا صوبہ نہیں ہے جہاں پہ اس طرح کی کوئی اسکیم شروع کی گئی ہو. جس طریقے سے شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ نے پہلے اس پروجیکٹ کا ایک خواب دیکھا اور پھر جب پی ایم ایل این کی حکومت آئی, اور پی ایم ایل این کی حکومت نے اس لیے اس پروجیکٹ کو ختم کیا کیونکہ وہ پروجیکٹ سندھ میں ہو رہا تھا اور شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ لے کے آ رہی تھیں, اور اس کی وجہ سے پیپلز پارٹی کو شاید کوئی کریڈٹ ملتا. تو اس کے باوجود پھر جب 2008 میں محترم آصف علی زرداری صاحب کی حکومت آئی اور پیپلز پارٹی نے اس پروجیکٹ کو دوبارہ شروع کیا, اس وقت کے وزیر اعلیٰ سید قائم علی شاہ صاحب نے اس پروجیکٹ کو دوبارہ شروع کیا, تو تھرک پارکر کے کوئلے سے آج پورے پاکستان کو نان اسٹاپ جو ہے وہ کوئلہ مل رہا ہے. اور جو ہمارے اسی کوئلے سے بجلی بن بھی رہی ہے, اور جہاں پر باقی کمپنیز باہر سے امپورٹ کر کے کوئلہ لے کے آ رہی ہیں, وہ اور باقی ماہرین بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ جی سب سے بہترین کوئلہ جو ہے اور سب سے سستا کوئلہ وہ ہمارا لوکل پڑے گا, وہ تھرک پارکر کا پڑے گا. تو یہ میگا پروجیکٹس پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت سندھ نے شروع کیے. جو ہیلتھ سیکٹر کی بات ہے, ہمارے بزنس مین نے جو بات کی, میں اس سے بالکل اس وقت چاہے انہوں نے مذاقاً کہا یا آج کی تردید بھی آ گئی, لیکن کیا ہیلتھ سیکٹر میں سندھ سے کوئی اور صوبہ کمپیٹ کر سکتا ہے؟ چیف منسٹر سید مراد علی شاہ صاحب کی ذاتی کوششوں سے اور ہیلتھ منسٹر صاحبہ محترمہ عذرا فضل صاحبہ کی ذاتی کوششوں سے جس طریقے سے ہیلتھ سیکٹر نے سندھ میں گروم کیا ہے, پاکستان بھر میں آج بھی پورے پاکستان سے پیشنٹس, چاہے وہ خیبر پختونخوا کے پیشنٹ ہوں, چاہے وہ بلوچستان کے پیشنٹ ہوں, چاہے وہ پنجاب کے پیشنٹ ہوں, وہ سارے کے سارے سندھ میں آتے ہیں اور مفت علاج اسٹیٹ آف دی آرٹ ہاسپٹلز میں سندھ میں کرواتے ہیں. سندھ جیسی این آئی سی وی ڈی کا کوئی ایک ماڈل بھی پاکستان کے کسی اور صوبے میں نہیں ملے گا. سندھ جیسی چلڈرن ہاسپٹل کا کوئی ایک بھی ماڈل پاکستان کے کسی اور ہاسپٹل میں نہیں ملے گا. سندھ جیسی ایس آئی یو ٹی کا ماڈل پاکستان کی کسی بھی ایک ہاسپٹل میں نہیں ملے گا. سندھ جیسی سائبر نائف کا ماڈل پاکستان کی کسی ہاسپٹل میں نہیں ملے گا. شاید دنیا کی کسی ہاسپٹل میں این آئی سی اس کا سائبر نائف کا ماڈل نہیں ملے گا. اور وہ کیوں نہیں ملے گا؟ کیونکہ پوری دنیا میں سائبر نائف کی 10 ہاسپٹلز ہیں جو یہ علاج کرتی ہیں, یہی فیسلٹی دیتی ہیں, جس میں سے 9 ہاسپٹلز پیسوں پر دیتی ہیں, اور صرف پورے دنیا میں واحد ہاسپٹل جو ہے وہ سائبر نائف کی کراچی میں موجود ہے جو مفت میں وہ علاج کرتی ہے. تو پوری دنیا بھر میں سائبر نائف والا سندھ والا ماڈل آپ کو اور کہیں نہیں ملے گا. اسی طریقے سے میں نے کہا ایس آئی یو ٹی, پھر آپ کا جو لیور اور لنگس ٹرانسپلانٹیشن جو گمبٹ خیرپور میں ہو رہی ہے وہ بھی پورے پاکستان میں کسی ایک اور بھی ماڈل میں ہاسپٹل میں نہیں ملے گی. تو اگر ترقی کا توازن صرف اور صرف سڑک کسی نے
بنایا تھا تو میں سمجھتا ہوں افسوس کی بات ہے، کیونکہ سب سے زیادہ قیمتی چیز سڑک نہیں، سب سے زیادہ قیمتی چیز جو ہے وہ انسان کی جان ہے، انسان کی زندگی ہے. اور سڑکوں میں بھی میں بتاتا چلوں کہ سڑکوں میں بھی پاکستان پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت جہاں جہاں پہ صوبے کے روڈ ہیں پورے ڈسٹرکٹ ٹو ڈسٹرکٹ وہاں پہ زبردست طریقے سے کام ہوا ہے. جہاں پہ ہمارے فیڈرل روڈز ہیں وہاں پہ ایشوز ہیں، کراچی میں کچھ جگہوں پر ایشوز ہیں تو وہاں پہ بھی دن اور رات کراچی کی ایڈمنسٹریشن، بلدیہ عظمیٰ اور کراچی کے تمام ادارے، صوبائی حکومت دن رات محنت کر کے ان پروجیکٹس کو ہائی لائٹ کر رہے ہیں، ان پروجیکٹس پہ کام کر رہے ہیں اور ان کی امپرومنٹ کر رہے ہیں. تو یہ جو کل ایک نئی بحث کسی نے شروع کروائی تو میں یہ واضح کرنا چاہتا ہوں کہ الحمدللہ ایجوکیشن سیکٹرز میں جو آپ کی ہماری یونیورسٹیز میں آپ جا کے دیکھیں کہ بہترین یونیورسٹیز بن رہی ہیں. ہماری اروڑ یونیورسٹی دیکھ لیں، ہماری آئی بی اے دیکھ لیں. آئی بی اے آج بھی پاکستان کی بہترین یونیورسٹیز میں ایک ہے. 2 دن پہلے چیئرمین بلال بھٹو زرداری صاحب مہران یونیورسٹی کے کانوکیشن میں گئے. مہران انجینئرنگ یونیورسٹی جو ہے پاکستان میں نمبر 2 پہ آ رہی ہے اور یہ ساری حکومت سندھ کی جو ہے اس کو مکمل طور پر فنڈنگ اور ساری سہولیات موجود ہے. اسی طریقے سے باقی تمام ہمارے سیکٹرز میں جو ہے وہ حکومت سندھ جو ہے وہ کام کر رہی ہے. لیکن اور بات بتاؤں، جو اس وقت انرجی سیکٹر میں سڑکوں کے علاوہ بھی جس طریقے سے لاکھوں افراد کو مفت سولر سسٹم دیا جا رہا ہے، کیا پاکستان کے کون سے صوبے میں لوگوں کے گھروں پہ غریب لوگوں کو سولر سسٹم دیا جا رہا ہے؟ اور ایک اور اسکیم بتا دوں میں آپ کو جو کہ جس پہ بات ہوتی ہے، دنیا کی تاریخ کا سب سے بڑے میں بڑا ہاؤسنگ پروجیکٹ وہ حکومت سندھ، پیپلز پارٹی کی حکومت سندھ میں بنا رہی ہے. کیونکہ سیلاب تو پنجاب میں بھی آئے، خیبر پختونخوا میں بھی آئے، بلوچستان میں بھی آئے، لیکن واحد صوبہ سندھ تھا جو کہ 21 لاکھ بے گھر لوگوں کو گھر بنا کے دے رہا ہے. کیا پاکستان کے کسی اور صوبے میں اس طرح کی کوئی اسکیم شروع کی گئی؟ پاکستان کو چھوڑ دیں، چاہے کیا ایشیا میں کوئی کسی ایسے ملک میں اس طرح کی اسکیم شروع کی گئی؟ ایشیا میں بھی چھوڑ دیں، کیا دنیا میں کوئی اور ایسا ملک تھا جس میں اتنی بڑی تعداد میں 21 لاکھ بے گھر لوگوں کے لیے گھر بنا کے دیے جا رہے ہیں؟ یہ کہیں بنا کے نہیں دیے جا رہے، یہ صرف اور صرف پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت سندھ ہے جس کو تنقید کا نشانہ یا باعث طریقے سے ہمیشہ بنانے کی کوشش کی جاتی ہے، جس کے لیے ہمیشہ باقاعدہ میڈیا ٹرائل کیے گئے، جس کے پیپلز پارٹی کی حکومت کے خلاف ہمیشہ سے ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت اس طرح کی باتیں کی گئی. لیکن ڈیلیوری میں کہنے کو کہہ دیں آپ، لیکن ڈیلیوری میں ہمیشہ پاکستان پیپلز پارٹی کی جو سندھ حکومت ہے اس کو ہمیشہ میں سمجھتا ہوں کہ عوام میں پذیرائی موجود ہے. اگر صرف اور صرف چند لوگوں کے ہاتھ میں ہوتا جو کہ پرسپشن بناتے ہیں، یہ کی کوشش کرتے ہیں یا وہ اپنے ریمارکس دیتے ہیں، تو سب سے بڑی بات میں کہہ دوں، الیکشن 2024 کے رزلٹ اس چیز کا واضح ثبوت ہے. بغیر تفصیل میں جائے ہوئے میں کہوں گا کہ کس کو کتنی پذیرائی ملی، پاکستان پیپلز پارٹی کو سندھ میں کیا پذیرائی ملی اور کتنی بھی جماعتیں ہوں ان کو کیا پذیرائی ملی، یہ کسی سے چھپی ہوئی بات نہیں ہے. الحمدللہ پاکستان پیپلز پارٹی نے ہر الیکشن میں پہلے سے زیادہ ووٹ لیے. پاکستان پیپلز پارٹی کو عوام نے ہر الیکشن میں پہلے سے زیادہ پذیرائی دی. پاکستان پیپلز پارٹی پہ کی قیادت پر عوام نے، ورکروں نے ہمیشہ ہر الیکشن میں پہلے سے زیادہ اعتماد کیا. تو یہی اس چیز کا سب سے واضح ثبوت ہے کہ چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی محترم بلاول بھٹو زرداری صاحب، پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب، محترمہ فریال تالپور صاحبہ کی جو سیاسی جدوجہد اور جس طریقے سے وہ چیزوں کو گائیڈ کر رہے ہیں، اور چیف منسٹر سید مراد علی شاہ صاحب جو کہ دن اور رات میں جس طریقے سے وہ ہر شعبے میں انٹرسٹ لے کے چیزوں کو آگے بڑھا رہے ہیں، یہ اس چیز کا بہت بڑا ثبوت ہے کہ عوام جو ہے وہ ہمیں ووٹ دے رہا ہے. عوام میں پیپلز پارٹی کی پذیرائی ہے. باقی اوپینین میکرز ڈرائنگ روم میں بیٹھ کر کامنٹس کرنے والے جو بھی بات کرتے رہے ہیں وہ ان کی بات کو ہم برا نہیں مانیں گے. لیکن ایک اور چیز، میں ان ساری چیزوں کا مسئلہ میں یہ بھی نہیں کہہ رہا کہ جی ہمارے پاس سب اچھا کی میں بات کر دوں، نہیں، ہمارے پاس چیلنجز ہیں، ہمارے پاس چیزیں چل رہی ہیں، ہمارے پاس ابھی بھی میگا پروجیکٹس پہ کام چل رہا ہے. کراچی کے انفراسٹرکچر کے لیے، کراچی کے جو ہے وہ اس کو اپ گریڈ کرنے کے لیے دن رات کوشش کر رہی ہے. میں مقصد یہ نہیں کہہ سکتا کہ جی کہ ہمیں ووٹ بھی مل رہے ہیں، سب چیزیں مل رہی ہیں، اس کا مطلب کہ ہم 100% نہیں، ہم 100% پہ نہیں ہوں گے. ہمیں کافی چیزوں کی امپرومنٹ کی ہم کوششیں کر رہے ہیں، ہر سیکٹر میں امپرومنٹ کی کوشش چل رہی ہے. لیکن اس کے باوجود میں کہوں گا کہ ان ساری امپرومنٹس کے باوجود پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت نیک نیتی کے ساتھ دن اور رات محنت کر رہی ہے تاکہ ہم
ہر جو بھی چیلنجز ہیں اس کو ہم پورا کریں. اور ایک اور چیز واضح بتا دوں کہ جو سب سے بڑا ڈفرنس یہ ہے کہ آج بھی کوئی بھی انسان کسی بھی شہر میں کیوں مائگریٹ کرتا ہے, اگر وہاں پہ بہتری دیکھتا ہے تو مائگریٹ کرتا ہے نا. آج بھی آپ پورا ایک اوپن سروے کر دیں, میں ساری میڈیا کو, سارے تاجروں کو, سب کو کہہ کر دیتا ہوں کہ آج بھی کیا وجہ ہے کہ پورے پاکستان سے لوگ روزگار کے لیے, یہ بہت غور طلب بات ہے, پورے پاکستان سے لوگ روزگار کے لیے, کاروبار کرنے کے لیے, مزدوری کے لیے سندھ صوبے کا جو ہے روزانہ جو انفلیکس ہے پاپولیشن کا وہ سندھ صوبے میں. اگر باقی صوبے میں اور باقی شہروں میں بہت اچھا چانگ ہو رہا ہے, میں نے کہا سارا پاکستان ہمارا ہے, خدا نہ خاصہ کوئی نہ ذہن میں کوئی ایسی بات ہے نہ دل میں ایسی کوئی بات ہے, پاکستان کا ایک ایک انچ ہمارا ہے. لیکن اگر باقی صوبوں میں زیادہ کام ہو رہا ہے تو جو لوگ جو ناردرن ایریا سے اور پورے پاکستان سے یہاں کاروبار کرنے کے لیے آ رہے ہیں, وہ یہاں سے کسی اور جگہ پہ کیوں نہیں جا رہے, وہاں کیوں نہیں انفلیکس ہو رہا, وہاں پہ لوگ کیوں نہیں, اگر وہاں زیادہ ترقی مل رہی ہے, وہاں زیادہ سہولتیں مل رہی ہیں لوگوں کو, وہاں زیادہ اچھی لائف سٹائل مل رہا ہے, تو لوگ وہاں کیوں نہیں جا رہے؟ سارا بوجھ جو ہے اور سارا انفلیکس یہاں پہ کیوں؟ اور نہ ہی میں کوئی بھی تعصب کی نزاکت سے نہیں دیکھ رہا, ہم سب کو ویلکم کرتے ہوئے, ہم آج بھی سب کو ویلکم کرتے ہوئے, کیونکہ یہ ملک ہر ایک کا ملک ہے. تو یہ وہ ایک فیکٹس ہیں جس کو ہمیشہ ہم بھول جاتے ہیں. جب اگر ہزاروں کی تعداد میں لوگ یہاں پہ روزانہ آ رہے ہیں تو وہ لوگ یہاں پہ سڑکیں بھی استعمال کر رہے ہیں, وہ لوگ یہاں پہ پانی بھی استعمال کر رہے ہیں, وہ لوگ اگر ہمارے انفراسٹرکچر کی ہم بات کرتے ہیں کہ جی ہمارے انفراسٹرکچر میں بہت زیادہ ہے, تو کیوں ہے؟ کیونکہ پورٹ یہاں پہ پورے پاکستان کی امپورٹ اور ایکسپورٹ یہاں سے ہوتی ہے. اگر یہاں پہ ٹرالرز چلتے ہیں, اگر یہاں پہ جو ہے ہیوی ٹریفک چلتی ہے, اگر یہاں پہ ٹرکیں چل رہی ہوتی ہیں سارا دن, یہاں پہ سارا دن کنٹینروں کی گاڑیاں چل رہی ہوتی ہیں, کیوں؟ کیونکہ پورے پاکستان کی تجارت جو ہے وہ اس شہر سے چل رہی ہے. تو ظاہر ہے وہ انفراسٹرکچر کو تباہ بھی کر رہے ہیں, جس کی وجہ سے ہم نے کہا کہ جی کہ جو سیس ٹیکس کو سندھ کا جو ایکسائز محکمے کو ملنا چاہیے ان کو ملے. اس پہ کچھ کاروباری حضرات چلے گئے ہائی کورٹ میں, ہائی کورٹ نے ان کی پٹیشن کو رد کر دیا, وہ چلے گئے سپریم کورٹ میں. صرف ایک سال کا کوئی اس وقت بھی کوئی 180 ارب روپے سندھ حکومت کے جو ہے وہ سپریم کورٹ میں پھنسے ہوئے ہیں, اور پچھلے کتنے سالوں کے ساتھ پھنسے ہوئے ہیں. بھائی کیوں نہیں آپ ریلیز کرتے؟ اگر سیس اگر یہاں پہ انفراسٹرکچر پہ وہ بوجھ پڑ رہا ہے, اگر انفراسٹرکچر پہ وہ ہیوی ٹریفک یہاں پہ چل رہی ہے اور یہاں پہ سڑکیں خراب ہو رہی ہیں, تو یہ تو نہیں ہو سکتا کہ جی کہ پورے پاکستان کی ٹریفک اور انفراسٹرکچر کی جو پریشر ہے وہ یہ شہر برداشت کرے, اور اس شہر کا جو سیس ٹیکس جو کہ اس وقت کورٹ میں جمع ہو رہا ہے وہ حکومت کو نہ دیا جائے تاکہ وہ اس انفراسٹرکچر کی امپروومنٹ کرے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ ساری چیزیں جس میں چلے ہم نے اوور دا پیریڈ اس کو بہت لائٹلی لیا, ہم نے اس کو زیادہ ایگریسو نہیں آئے, لیکن کیونکہ سارے ادارے ہمارے ہیں, عدالتیں بھی ہماری ہیں, سب چیزیں ہماری, لیکن عدالتوں کو وہ سوچنا چاہیے کہ جو سیس ٹیکس جو کہ ہمیں ملنا چاہیے, جو کہ ہائی کورٹ نے بھی ہمیں فیصلہ دیا ہوا ہے, کیونکہ اب سپریم کورٹ میں کوئی 500 یا 1000 سے زیادہ جو ہے پٹیشنر ہے کہ نہ کب وہ کیس لگے گا, کب وہاں پہ فیصلہ آئے گا, وہ کب پیسے سندھ کو ملیں گے. خدا را وہ پیسے آپ سندھ کو دیں تاکہ یہاں پہ وہ انفراسٹرکچر کو ہم امپروو کریں. یہ تو ہو نہیں سکتا کہ جی ہمیں ایک لمیٹڈ پیسے دیے جائیں جو ہمارے NFC کے ایوارڈ کے حوالے سے ہمیں ملتے ہیں, اور اس میں ہمیں رورل پاپولیشن کو کے بھی ایشوز کو ایڈریس کرنا ہے, اور جو ہماری اربن پاپولیشن اس کے ایشوز کو بھی اربن کو بھی ایڈریس کرنا ہے. ہمارے پاس لمیٹڈ ریسورسز ہیں. کوشش کرتے ہیں کہ اپنی کانسٹیٹیوئنسی کو بہتر کرے. ہمارے پاس وفاق میں حکومت نہیں, ہم اسی لمیٹڈ ریسورسز میں ہمیں سیلابوں کو بھی دیکھنا ہے, ہمیں لوگوں کو سیلاب زدگان کو بھی دیکھنا ہے, ہمیں جو ہے وہ تھر پار کر کے کوئلے کا جو پروجیکٹ ہے جس میں سندھ حکومت ڈائریکٹ بینیفیشری نہیں ہے, $1 ارب سے زیادہ پیسے جو ہے سندھ حکومت نے صرف تھر پار کر کے کوئلے کے لیے خرچ کیے ہیں. تو یہ سارے کام جو ہے پیپلز پارٹی کی حکومت سندھ دن اور رات کر رہی ہے, جس پہ میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کے کامنٹس چاہے وہ پھر انہوں نے وہ چینج کر کے اس کو مزاحیہ کہہ دیا یا اندازاً کہہ دیا کہ جب میں اس کو سیریس نہیں تھا, اس کا فرق نہیں پڑتا, لیکن اس کے بعد جو بحث شروع ہو جاتی ہے اس کے لیے میں کہتا ہوں کہ جی حقائق کو جان کر مہربانی کر کے آگے بات کی جائے. تھینک یو. یہ بتائیے گا یہ تاجروں کا معاملہ آج نہیں اٹھا, پہلے بھی یہ معاملہ جو چائنیز تاجر یہاں پہ آئے ہیں, جو چائنیز آئے ہیں وہ بھی کورٹ گئے ہوئے ہیں, ان کے ساتھ بھی پولیس ناانصافی کر رہی ہے. یہ معاملہ مستقل ہو بھی رہے, سندھ حکومت اس حوالے سے کیا کچھ اقدامات کر رہی ہے؟ دیکھیے جی وہ بہت سینسیٹیو ٹاپک ہے, اس پہ پولیس کی طرف سے اور ہوم منسٹر صاحب کی طرف سے کلیئر اسٹانس اور بیان آیا ہے, اور بات یہ آؤٹ آف کوشچن ہے کہ پولیس کسی کے ساتھ بھی اس طرح کی خدا نخواستہ اور فورن ڈگنیٹیز کے ساتھ کوئی زیادتی کر جائے.
यस जहाँ पे इश्यूज हैं कि एक SOPs बनाई हुई हैं, उन SOPs पे हैं, जो भी मेरी रिक्वेस्ट होगी उन सबसे कि वो SOPs को फॉलो करें। ये बता दें कि वाइस चांसलर्स की तैनाती को इतना ओपन कर रहे हो, क्या ऐसी श्योरिटी, क्या ऐसी गारंटी है कि कल कोई ब्रिगेडियर आ गया रिटायर्ड, या कोई क्या कहते हैं ब्यूरोक्रेट ने कौन सा तीर मारा होगा जो वहाँ जाके जो है ना वो यूनिवर्सिटी को संभालेंगे? कोई मतलब जो प्रोफेसर हैं वो मुतालिका फील्ड के हैं और उनको पता है कि एजुकेशनिस्ट हैं, लेकिन बाहर के लोग आकर अगर वाइस चांसलर बनेंगे तो वो फिर देखिए भाई मेरे, हमने नहीं कहा कि प्रोफेसर वाइस चांसलर नहीं बन सकते। हम तो कह ही नहीं रहे कि प्रोफेसर वाइस चांसलर नहीं बन सकता। प्रोफेसर भी बन सकता है, लेकिन अगर एडमिनिस्ट्रेटिव, कुछ चीज़ें एडमिनिस्ट्रेटिव होती हैं। मैं इसमें ज़्यादा बहस नहीं करूँगा, लेकिन हमारे माजी में हमारे इन्हीं ब्यूरोक्रेट्स, एक्स ब्यूरोक्रेट्स ने बहुत अच्छा काम किया। मजहरुल हक सिद्दीकी साहब का नाम कौन नहीं जानता। हमने जब स्कूलिंग थी और हमारे कॉलेजेस थे तब मजहरुल हक सिद्दीकी साहब के अंडर भी हमने पढ़ाई की है। इसी तरीके से मैंने कहा कि मुजफ्फर शाह साहब जो वाइस चांसलर थे मेरान यूनिवर्सिटी के, बहुत अच्छा नाम था। अल्लामा आया एक काजी साहब का नाम आपने कभी सुना है? सुना है, बहुत बड़ा नाम था। अच्छा, मैं आपको बताऊं कि अल्लामा इकबाल साहब भी वाइस चांसलर रहे हैं, आपको पता है ये बात? तो आप अगर आपको बता दूं कि प्रोफेसर और नॉन प्रोफेसर की बात नहीं है। इसी तरीके से मेरा कहने का मकसद ये है कि हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि हम एवेन्यूज को बड़ा करें, हम लिमिटेड ना रखें। पुराने क्राइटेरिया को नहीं छेड़ा गया, ज्यादा हम एवेन्यूज को ना, क्योंकि अगर इस वक्त सिंध में 30 यूनिवर्सिटीज हैं, हम कहीं अगर एप्लीकेशन मांगते हैं, अगर उससे अच्छा कोई प्रोफेसर से ज्यादा कोई अच्छा कोई हमें बंदा शख्स को मिल जाता है तो उसमें क्या हर्ज है। और आपने कहा यहाँ पे गवर्नमेंट बिलियंस ऑफ रुपीस उन एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स पे खर्च कर रही है, वहां पे हम क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को, एजुकेशन के माहौल को बेहतर कर सकें। हमने ऐसे भी लोग देखे हैं जो कि एजुकेशन इंस्टीट्यूट में बड़े बड़े ओहदों पे बैठे हैं, साथ साथ में वो मीडिया में नौकरियां भी कर रहे हैं। भाई अगर आप एक जगह पे बैठो तो वहीं पे नौकरी करो ना आप, और साथ में आप मीडिया हाउसेस में भी नौकरी कर रहे हैं। ऐसे लोग भी हमने देखे हैं, वो अरबाब साहब को पता है। तो ये सारी चीजें जो है इस तरह की, तो हम वो कह रहे हैं कि जी हमारा क्राइटेरिया वही है। अच्छा, ये बता दें हमी साहब, ये कौन सी कुव्वतें हैं कि कभी कचरे पे सालों तक सियासत चलती रही, अब यूनिवर्सिटीज मैटर पे भी सियासत हो रही है, और इसी तरह जो है वो ताजर हजरात को भी कभी कभी इस्तेमाल किया जाता है। आप खुलकर उन मुखालफिन का जिक्र क्यों नहीं करते जो आप लोगों की इस तरह से किताबकशी भी करते हैं और इस तरह से मीडिया ट्रायल भी कर रहे हैं? देखिए हम सियासी लोग हैं और सियासी लोगों के मुखालफिन होते हैं। अगर ये कोई ये जहन में रखे कि मैं सियासत करूंगा और मेरी कोई मुखालफत भी ना करे तो वो डिक्टेटर होगा। भाई हम तो बहुत ही ओपनली कहते हैं, हमें लोग बुरा भला भी कहेंगे, जिनको काम हमारा अच्छा लगेगा हमें अच्छा भी कहेंगे। हमें आखिर में हमें जाना है अवाम की अदालत में, और अवाम की अदालत लगती है इलेक्शन के दिन में। तो इसीलिए हमें कोई हमीद साहब बुरा नहीं लगता कि कोई भी हमारी मुखालफत करे। और ठीक है, मैं ये नहीं कहूँगा इनके पीछे कोई इनको कर रहा होगा, ठीक है, आपकी अपनी अपनी एक सोच रख सकता है। चाहे यूनिवर्सिटीज में जो उस वक्त एहतजाज चल रहे हैं और तदरीसी अमल को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, नौजवानों के जो हमारे नौजवान नस्ल है उनको अगर उनकी क्लासेस नहीं चल रही तो आप उन नौजवानों के मुस्तकबिल के साथ खेल रहे हैं। तो नौजवानों के मुस्तकबिल के साथ खेलने का इख्तियार किसी को भी नहीं है, किसी अपने जाती मुफाद के लिए। इस तरीके से कारोबारी हजरात जो है उनके लिए बहुत निहायती एहतराम है। अब उसमें भी अगर एक दो शख्सों ने किसी ने अपनी कोई जाती राय दी फिर उसने चेंज कर दी तो जो उसकी अपनी मर्जी। ये बताइएगा कि जो है बाली पीटीआई अपने ही खिलाड़ियों को आउट कर रहे हैं, रन आउट भी हो रहे हैं उनकी खिलाड़ी, हुगली वो अपने ही खिलाड़ियों को मार रहे हैं। उन्होंने गड्डापुर को सदारत से हटा दिया, फिर वो जो उसका वकील सफाई था शेर अफजल, उसको सफाई से रोक दिया गया। तो क्या बाली पीटीआई अब हुकूमत की बजाय अपने ही लोगों को रन आउट और हुगली मार रहे हैं? मसला है। देखिए जी, इस वक्त मैं समझता हूं कि पीटीआई के अंदर जो है ना इस वक्त सीरियस तजाद मौजूद है और पीटीआई इस वक्त बहुत ज़्यादा ग्रुपिंग का शिकार है। और जो शख्स अंदर बैठकर समझ रहा है कि बाहर हालात सब अच्छे हैं, उसके हालात अच्छे नहीं हैं। और आवाम में भी मैंने पहले भी ये बात कही कि जब वो गिरफ्तार हुआ था 9 मई को, तो जिस तरीके से पाकिस्तान का इन्होंने कोशिश की पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाने की और हर मुमकिन कोशिश की, फिर जब उसको सजा हुई 14 साल की तो एक शख्स भी पूरे पाकिस्तान भर में उसके लिए एहतजाज के लिए नहीं निकला। तो ये सारी चीज़ उस चीज़ का वाज़ेह है सबूत है कि अवाम जो इस वक्त वो
جو ہے اس کے بارے میں کیا سوچ رہی ہے. لیکن ڈسپائٹ آف دیٹ اگر وہ پاپولر ہے بھی یا جو بھی ہے, یہ اپنی پارٹی میں کس کو رکھتا ہے کس کو نہیں رکھتا وہ اس کا صوابدید اختیار ہے, وہ پی ٹی آئی کا اندرونی معاملہ ہے. ہم یہ چاہیں گے کہ وہ بات چیت کی میز پر آئیں, بات چیت کریں, مسائل کو حل کریں اور پاکستان کے خلاف جو بیرونی سازشیں ہیں اس کو بند کریں, کیونکہ جب تک عمران خان اور پی ٹی آئی پاکستان کے خلاف بیرونی پروپیگنڈاز, بیرونی سازشیں بند نہیں کرے گی تب تک میں سمجھتا ہوں کہ وہ ان کے مسئلے کا حل نہیں ہوگا. آپ کے دوست ہیں اچھے ملک کے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب, وہ سندھ کے ساتھ بڑی ناانصافی کر رہے ہیں, چاہے این ایف سی کا معاملہ ہو, سندھ سے انار نکالنے کا معاملہ ہو, تو آپ کی اپنے دوست سے اس متعلق بات ہوئی ہے کہ وفاق میں وزیر اعظم سندھ کے ووٹوں سے آپ بنے ہوئے ہیں لیکن سندھ کے ساتھ اتنی ناانصافی کیوں کر رہے ہیں؟ دیکھیں جی, میں تو ایک بہت ادنا سا ورکر ہوں. پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کی جو ہے وہ ہر فورم پر انہوں نے اپنے ایشوز کو ریز کیا ہے. ریسنٹلی سی سی میں کی ایک بہت بڑی میٹنگ ہوئی, اس میں بھی ان چیزوں کو ریز کیا گیا. تو جہاں پر بھی سندھ کے جائز حقوق کی بات ہو وہ پی ایم ایل این کی لیڈرشپ کو واضح طور پہ کہا گیا ہے کہ پیپلز پارٹی چاہتی ہے کہ سب صوبوں کے ساتھ انصاف ہو. ہم کسی سے زیادہ شیئر نہیں چاہتے, ہم چاہتے ہیں جو ہمارا جائز حقوق ہیں چاہے وہ پرائم منسٹر صاحب ہوں, ان کی حکومت ہو, وہ اس کو ایڈریس کریں. صاحب یہ بتائے گا کہ جیسے کہ آپ نے پنجاب کا ذکر کیا, مریم نواز نے تمام کو دیکھتے ہوئے جو بتارے تھے جو تجاوزات کا بڑا زبردست آپریشن کیا اور تھوڑا سراہا جا رہا ہے, تو لوگ ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ کراچی میں یہ آپریشن کب شروع ہوگا. دوبارہ بھائی دوبارہ مریم نواز نے تجاوزات کے خلاف ایک بڑا آپریشن کیا اور لوگ بڑا ساتھ دے رہے ہیں, اپریشیٹ کر رہے ہیں. تو سندھ میں کراچی میں بڑا مسئلہ ہے تجاوزات کا, پتھاروں کا, رکشے والوں کا, ان سب کو ان کو حدود کئی ان کے قانون بنا دیے. کراچی میں کب سے ہوگا؟ دیکھیں جی, میں اس معاملے کے ساتھ ہوں. اگر وہ کوئی بھی شخص انکروچمنٹ کے خلاف ایکشن لیتا ہے میں کہتا ہوں ہونا چاہیے. آپ کو پتا اگر میں کراچی میں انکروچمنٹ کے خلاف ہم نے ایکشن لینا شروع کیا تو اس کمرے میں بھی شاید آپ میں سے کوئی اس کو سروائیو نہ کر سکے. میں بڑے واضح طور پر بتاؤں, آپ اور ہم جب بھی جاتے ہیں اپنی موٹر بائک یا گاڑی کہاں کھڑی کرتے ہیں؟ صرف انکروچمنٹس پہ کھڑی کرتے ہیں. آپ جا کے لائن سے ٹھیلے کہاں لگے ہوئے ہیں, آپ جا کے دیکھیں لائن سے چیزیں کہاں ہوئی ہیں. پرابلم یہ ہے کہ جب بھی انکروچمنٹ کے خلاف ایکشن ہوتا ہے, اور یہ واحد صوبہ یہ بھی بتا دوں جہاں پہ انکروچمنٹ پہ معذرت کے ساتھ کمپنسیشن بھی دینی پڑتی ہے. آپ کو انکروچمنٹ کرو تو کمپنسیشن بھی حکومت سے بلینز آف روپیز کی لو. میں نے خود کیبنٹ میں 10 دفعہ اس چیز کی مخالفت کی ہے. میں نے کہا بھائی آپ لوگ یہ کیا کرنے جا رہے ہیں؟ لیاری ایکسپریس وے کا ایک پہلے تھا واقعہ, ابھی بھی ہمیں ایک کورٹ میں لوکل گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ کو کہا گیا کہ جی آپ جو ہے بلینز آف روپیز دیں ان لوگوں کو جو متاثرین ہوئے. مجھے یہ بتائیں, کراچی سرکولر ریلوے تھا نا, یہاں پہ بھی جو انکروچمنٹ ہٹانی پڑی تو آپ لوگوں نے کمپنسیشن دے کے دیے. یہ بتائیں کہ کون سے قانون میں کہتے ہیں کہ آپ کسی کی ناجائز جگہ پہ, سرکاری جگہ پہ کوئی کاروبار کر لو, گھر بنا لو, اور اس کے بعد اس کو ہٹانا ہے تو پھر آپ اس کو پیسے کمپنسیشن دو. ابھی ہمیں جو ہے ریڈ لائن بی آر ٹی میں بتا دوں, جو اس کا ایک ہمارا ایک پیچ ایسا ہے جہاں پہ کار شو روم والی بھی کہہ رہے ہیں کہ جی اگر آپ کی اس کو یا تو آپ ایلیویٹڈ بناؤ روڈ کو, اگر آپ نے اس گراؤنڈ پہ بنانا ہے تو ہمیں کمپنسیشن دینی ہے. اور ایک میں نام نہیں لوں گا, مناسب نہیں ہے, ایک بینک جو ہے انٹرنیشنل بینک, وہ کہتا ہے کہ جی ان کی بیچاروں کی بات کو صحیح بول رہے ہیں. میں نے کہا اگر آپ اس کو دو گے تو پورے ٹریک میں 22 کلومیٹر کو آپ کو دینا پڑ جائے گا. تو مطلب انفارچونیٹلی ہمیں اپنی سوچ چینج کرنی ہوگی. میں دیکھیں قانون اچھی چیز ہے, میں خود کہتا ہوں انکروچمنٹ ختم ہونی چاہیے, لیکن جب آپ انکروچمنٹ کے خلاف ایکشن لیتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں, آپ سنتے ہیں کہ پھر کیا ہوتا ہے کہ پولیس پر حملے ہو رہے ہیں, پولیس پر جو ہے وہ تشدد کرنے کی کوشش کرتے ہیں لوگ. مطلب یہ نہیں کہ اسٹیٹ کمزور یا اسٹیٹ ڈرتی ہے, اسٹیٹ ہر چیز کو فیس کر سکتی ہے, لیکن ہمیں پبلک کے پاس کو دیکھتے ہوئے فیصلے کرنے پڑتے ہیں. جہاں پہ ہم سمجھتے ہیں کہ جی یہ بہت امپورٹنٹ ہے, یہ ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ایک کوئی ایسا کوئی پروجیکٹ ہے, تو وہاں پہ ایکشن ہم کرتے ہیں. مطلب ہم چاہتے ہیں کہ ٹھیک ہے لوگ انکروچمنٹ نہ کریں. اب آپ کو میں وہی بولا تھا کہ پورے پاکستان کا اگر انفلیکس اس وقت کراچی میں ہے تو آپ سوچیں روزانہ ہزاروں لوگ آتے ہیں. آپ جتنے بھی سینئر صحافی بیٹھے ہیں, میں آپ سے گزارش کروں گا, سینئر صحافی ہمارے نظر آ رہے ہیں, کہ آپ اس پہ کوئی سروے کریں. آپ لوگ کریں گے آپ اپنی ایک انویسٹیگیشن رپورٹس بنائیں اپنے چینلز کے لیے, اپنے نیوز پیپرز کے لیے, کہ روزانہ کتنے لوگ آ رہے ہیں کراچی میں جو باہر سے آ رہے ہیں کاروبار کرنے کے لیے اور یہاں پہ روزگار کے لیے. تو جو لوگ آ رہے ہوں گے تو یہ کہاں آ کے رہتے ہوں گے یہ لوگ؟
یہ کہاں پہ یہ لوگ آگے رہ رہے ہیں. تو یہ سارے کراچی اٹ سیلف ایک بہت بڑا چیلنج جو ہے, کیونکہ یہ ایک میٹروپولیٹن سٹی ہے. پاکستان میں اس جیسا کوئی بہت بڑا شہر نہیں ہے جو ہر کوئی آدمی چاہتا ہے کہ ہمیں کراچی جو ہے بالکل وہ بہت ہی اچھا مل جائے. کوششیں حکومتوں کی چل رہی ہیں, یہ نہیں کہ حکومت نہیں چاہتی کراچی میں ترقی ہو یا کراچی کے مسائل کا حکومت کو پتہ نہیں ہے. حکومت وہ ساری چیزیں کر رہی ہوتی ہے, لیکن وہاں کراچی میں چیلنجز بھی ہیں, اور چیلنجز جب ہٹانے جاتے ہیں تو پھر میں نے کہا نا کہ بھائی ریئیکشن جو ہے ہم سب لوگ گالیاں دینا شروع کر دیتے ہیں حکومتوں کو. جامعات ایکٹ پہ جو آپ بات کر رہے ہیں 15 سال پہلے 20 سال پہلے آپ لوگوں نے جب گورنر سے اتھارٹی لی بورڈ اور یونیورسٹیز کی, اس وقت بھی جلد بازی پہ قانون بنایا, اور جس کا خمیازہ پرسوں وزیر اعلیٰ نے جب اسپیچ کو مانا کہ ہم نے ایسا قانون بنایا کہ بائی چانسلرس کو جو مختلف کرپشن کے اور دیگر الزامات ہوتے ہیں ہم ہٹا نہیں سکتے تھے. جلد بازی میں قانون بنایا, اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ 15 سال میں آپ کسی بورڈ میں چیئرمین, کنٹرولر, سیکرٹری لگا سکے, یونیورسٹی میں وائس چانسلر لگا سکے, ڈائریکٹر فنانس. تو کیا آپ کو نہیں لگتا کہ ابھی بھی آپ جلد بازی کر رہے ہیں؟ جو موجودہ جو اسٹیک ہولڈرز ہیں ان سے اگر مشاورت کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے, اور تقریباً 8 دن ہو گئے کہ جامعات میں تعلیمی نظام معطل ہے, تو کیا حکومت صرف اساتذہ سے کوئی رابطہ کر رہی ہے؟ ان کی بات تو کم سے کم سنی جا سکتی ہے. دیکھیں جی, بات چیت پہ کوئی حرج نہیں ہے, بات چیت چل بھی رہی ہے, لیکن اگر حکومت قانون بھی نہیں بنا سکتی بہتری کے لیے, میں نے کہا نا یہ تو کوئی ذاتی مفاد کے لیے تو نہیں بن رہا کہ مجھے آپ نے تو وائس چانسلر نہیں لگنا, کسی بہتری کے لیے بن رہا ہے. اگر کچھ وائس چانسلرس گورنمنٹ کو کے نوٹیفکیشن ہٹانے کے باوجود اگر کورٹوں سے اسٹے لے کر اگر وائس چانسلر بن کے بیٹھے ہوئے تو کیا ذاتی نہیں ہے؟ تو پھر ہر آدمی کورٹ کو پہ اسٹے لا کے لے لے. کل کو مثال کے طور پر خدا نہ خاصا آپ میں سے کسی ایک شخص کو چینل ہٹا دے, آپ کورٹ سے اسٹے لے کے بیٹھے ہوئے, مجھے نہیں ہٹا سکتے آپ. تو بھائی میرے یہ چیزیں مناسب نہیں ہیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ جی سب کے لیے احترام ہے, جتنے وائس چانسلر ہیں وہ قابل احترام ہیں, مطلب شخصیات سے کسی سے لڑائی نہیں ہے. ہمارا مقصد ہے کہ ہم جن یونیورسٹیز کو بلینز آف روپیز دے رہے ہیں, ہم چاہ رہے ہیں کہ ہماری ہر یونیورسٹی وہ اسی لیول پہ آئے جس سے لوگوں کو کوالٹی ایجوکیشن مل سکے. جس طرح ہماری چند یونیورسٹیز بہت اچھے طریقے سے چل رہی ہیں, میں نے جن کے نام لیے وہ ایک آپ کی اسٹیٹ آف دی آرٹ یونیورسٹیز ہے. آپ کی آئی بی اے کو آپ کو کون آپ کو منع کر سکتا ہے کہ آئی بی اے کا انٹرنیشنل ریکگنائز ہو رہی ہے. آپ کی باقی یونیورسٹیز, مہران یونیورسٹی انجینئرنگ ٹیکنالوجی نے ابھی 2 انٹرنیشنل ایوارڈ لیے ہیں, 2 جگہوں پر انٹرنیشنل ایوارڈ ملے ہیں. تو مطلب یہ آپ کی یونیورسٹیز پرفارم کر رہی ہیں. این ای ڈی آپ کی پرفارم کری, آپ کے جو ہے آئی ٹی سینٹر میں ابھی چیف منسٹر صاحب نے پرسنلی شروع کیا ہوا ہے پروجیکٹ, جس میں آپ کی مہران یونیورسٹی, آئی بی اے سکر اور آپ کی این ای ڈی یونیورسٹی جو ہے, 3 یونیورسٹیز جو ہے اسٹوڈنٹس کو مفت آئی ٹی کورسز کروا رہی ہیں. ہم چاہ رہے ہیں کہ ہمارے نوجوان کو آئی ٹی سیکٹر میں آگے ترقی کریں. ہم جس طرح دوسری دنیا میں ہم لوگ آئی ٹی میں بہت پیچھے ہیں, میں مانتا ہوں کہ ہم لوگ آئی ٹی میں بہت پیچھے, پورا پاکستان آئی ٹی میں بہت پیچھے ہے. ورنہ باقی ہمارے ملکوں میں باقی جو ہمارے باقی لوگوں کی اگر ہم مثالیں دیں گے تو وہاں آئی ٹی کی ایکسپورٹ ہی بلینز آف ڈالرز میں. ہم لوگ تو بہت چھوٹے سے شہر میں, ہم لوگوں کی جہاں کمی کوتاہیاں وہ ہیں, اب اس کو امپروو کرنے جا رہے ہیں. تو ہمیں چاہیے ہم سب کو, پوری سوسائٹی کو, کہ اگر آپ سمجھ رہے ہیں کہ جی کہیں پہ کوئی زیادتی ہو رہی ہے, کچھ لوگ اپنے ذاتی مفادات کے لیے یہ کوئی چیز کر رہے ہیں, تو ان سے بات چیت کریں, ان کو ڈسکریج کریں. میں نہیں بولا کہ کسی کو خدا نہ خاصا پنش کریں, لیکن اس کو پولیٹیسائز ہونے نہ دیں. ہم یہ ہمارے ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ ہیں, ان کو ہم چاہتے ہیں کہ ان میں استحکام رہے, اور ان میں ہم لوگوں کو کے لیے بہتر, اپنی نوجوان نسل کو ایک بہتر اسٹوڈنٹ بنا کے آگے لے کر آئیں. جی قاضی صاحب, سر یہ فرمائے, ابھی آپ جو کہہ رہے ہیں کہ تمام چیزیں وفاق کی وجہ سے, لیکن وفاق ہمیں شاید فور گرانٹیڈ اس لیے بھی لے رہا ہے کہ گھر کنال کا آپ احتجاج تو کر رہے ہیں, میں خود وٹنس ہوں, ایک کنال سے پانی جا رہا ہے اور دوسری کسی وقت بھی مکمل ہو کے چھوڑ رہے ہیں. آپ احتجاج بھی کر رہے ہیں, نہ آپ این ایس سی ایوارڈ پہ آج تک ان سے کوئی لے پائے, نہ گھر کنال کے ایشو پہ لائے. اسی طرح سر انڈر ہینڈ جیسی جو برکل بات کی تاجر صاحب نے, جتنا برا شاید آپ کو لگا اتنا مجھے بھی لگا ایک سندھ کے شہری کی حیثیت سے کہ یہ نہایت ہی گھٹیا اور برا مذاق. لیکن یہ بھی ہمیں دیکھنا ہو کہ ہم بحیثیت شہری ہم اون نہیں کر رہے شہر میں, دوسرے پنجاب کو اون کرتے ہیں چاہے کسی بھی قومیت کے ہو. سر لاسٹ منتھ نبی سر منصوبہ ہر پول ٹو نبی سر ایک ریزرو پائپ بنانا تھا. 2012 کا منصوبہ 4 ارب کا تھا, جو 1 ارب 65 ارب تک پہنچ, اور اسٹل اس بارے میں آپ کے 3 سوال تھے نا میرے خیال سے, بیچ والا سوال نہیں تھا, وہ تو آپ نے مذمت کی اس کے بیان کی. ہاں, تو آپ کا جو پہلا سوال تھا کہ فور گرانٹیڈ لے لیے وفاق نے. ہاں جی, اچھا دیکھیں وفاق کی آپ نے بات کی, دیکھیں, اور آپ نے اس میں ایک بات دیکھی کہ یہ سندھ آج تک این ایف سی ایوارڈ نہیں لے سکی, سندھ یہ نہیں کر سکی. میں آپ کو بتاؤں دوں کہ یہ پاکستان پیپلز پارٹی تھی, اور یہ کریڈٹ اگر میں کسی کو دوں گا تو محترم آصف علی زرداری صاحب کو دوں گا, who was the president at that time.
اور انہوں نے اور ان کی گورنمنٹ نے NFC 7واں NFC ایوارڈ لیا, صوبائی خود مختاری دی اور کالا باغ ڈیم جیسے منصوبے کو ہمیشہ کے لیے دفن کر دیا. یہ کریڈٹ اگر جاتا ہے تو محترم آصف علی زرداری صاحب کو جاتا ہے. اور اس کے بعد جو پارلیمنٹ کو انہوں نے مضبوط کیا اس کی کوئی مثال ہی نہیں ہے. دیکھیں اگر پارلیمنٹ مضبوط ہوگا تو سارے صوبوں کو اتنے حقوق بھی ملیں گے. پارلیمنٹ مضبوط ہوگا تو ہماری پوری قومی یونٹی بھی ہوگی, ہم لوگ ایک مضبوط بھائی چارے کے ساتھ پوری قوم ایک مضبوط قوم ہو کے رہ سکیں گے. تو وہ تو بات میں آپ کو واضح کر دوں کہ وہ ہم نے NFC ایوارڈ بھی لیا, اور آج بھی پیپلز پارٹی کے پاس جہاں جہاں پہ جن جن چیزوں پہ ریزرویشنز ہیں وہاں کے لیے وہ پلیٹ فارمز موجود ہیں, اور فیڈرل گورنمنٹ کے وہ CCI اور ان پلیٹ فارم میں پیپلز پارٹی اپنا وہ موقف رکھے گی. جو آپ کا دوسرا تھا آپ نے تاجر صاحب کے وہ کی, میں تاجر پہ بھی میں کامنٹ نہیں کروں گا. مجھے یاد ہے وہ یہ شاید وہی تاجر تھے جو کہ جب الطاف بھائی ہوتے تھے تو الطاف بھائی کے کہنے پہ ہڑتالیں کرواتے تھے شاید, اگر میں غلط نہیں ہوں. نہیں میں غلط بول رہا ہوں؟ اچھا خیر, مجھے یاد ہے میرے پاس, میں کلپ بھی دے سکتا ہوں آپ کو. آپ کی بھائی آپ کی شاید ان سے وہ دوستی آ رہی ہوگی. میں بتاؤں آپ کو کہ میرے پاس وہ کلپس آپ کو ابھی میرے بھائی اس پریس کانفرنس کے بعد وہ کلپس دکھا سکتا ہوں کہ جب الطاف بھائی بولتے تھے ہڑتال کرنی ہے تو یہ سب سے پہلے ہڑتال کی حمایت کرتے تھے. واحد تاجر بھائی تھے ہمارے جو الطاف حسین صاحب کی تقریروں کی حمایت کرتے تھے, قائد تحریک کی. تو خیر دوسری بات کہ آپ نبی سر والا پروجیکٹ کا مجھے آنیسٹلی مجھے یہ تو پتا ہے کہ نبی سر ٹو تھرکول یہ پانی کا پروجیکٹ چل رہا ہے, اور اس وقت یہ چل رہا ہے کویت انویسٹمنٹ اتھارٹی کے ساتھ. یہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں چل رہا ہے. کویت انویسٹمنٹ اتھارٹی جو KI ہے, جو کہ اور بھی پروجیکٹس کری, تو اس کے ساتھ یہ چل رہا ہے. اب اس کی کاسٹ بڑھی ہے کیا ایگزیکٹلی میں آپ کو ابھی میں کوئی غلط فلوک نہیں دوں گا, اس پہ میں لا علم مانتا ہوں. 190 بلین روپے جو ہے اس کا فیصلہ. تھینک یو, شکریہ.